أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج ہم ثواب کی بدعات اور کچھ غیر اسلامی رسومات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں میت کے ثواب کی غرض سے بے شمار غیر مسنون کام کیے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً مخصوص دنوں میں مخصوص اوقات پر مرنے والے کے گھر میں جمع ہو جانا یا قبرستان چلے جانا۔ بہت سے لوگ ہیں جو جمعرات کو قبرستان جاتے ہیں مل کر، اور بہت سے لوگ ہیں جو سنڈے کو قبرستان کا وزٹ کرتے ہیں، اور پھر ان دنوں میں وہ اپنے گھروں میں بڑے بڑے دعوتوں کا بھی بندوبست کرتے ہیں اور اسے سوئم کا نام دے دیتے ہیں۔ کبھی فاتح خوانی کہتے ہیں، کبھی ختم دلانا کہتے ہیں، کبھی 7ویں 10ویں 40واں وغیرہ۔ پھر اس کے علاوہ وفات کے بعد آنے والی پہلی عیدیں اور شعبان رمضان بھی ان سلسلوں میں شامل رہتا ہے۔ یہ سب کام وہ ثواب جان کر کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وراثت میں سے مخصوص دنوں میں اور تہواروں پر ختم دلاتے رہنا، یا میری طرف سے مزار پر چادر چڑھایا کرنا وغیرہ۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ دین کے حوالے سے ثواب کی ان محفلوں کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ کہ کوئی کام بھی وہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو ہر کام کوئی ثواب کی نیت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن معلوم کرنے کی زحمت نہیں کرتے کہ کیا چیز ثواب میں شامل ہے اور کیا نہیں شامل۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بدعت میں آتی ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف دکھاوا ہے اور رشتہ داروں کو راضی کرنا۔ ہمارے ہاں کے کچھ چھوٹے شہروں میں اور ضلعوں میں برادری میں ناک بچانے کی خاطر اگر ان کو قرض بھی لینا پڑے گا تو وہ اس سے گریز نہیں کریں گے، خصوصاً غریب طبقے میں۔ حالانکہ مہنگائی کی اس دور میں جینا تو دشوار ہے ہی، اب مرنا بھی ایک دشوار حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ ہمارا دل جو ہے وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کام کے لیے اپنے دل سے بھی فتویٰ لیا کرو۔ جس بات پر دل مطمئن ہو جائے وہ جائز ہے، اور جس پر دل نہ ٹھٹکے، قلب میں خلش ہو تو اس سے بچو، خواہ لوگ تمہیں جواز ہی کا فتویٰ دے دیں۔ ہمارے ہاں سب سے اہم رسم جو ہے وہ 40ویں کی ہے۔ میت کے ثواب کے طور پر ادا کی جانے والی رسومات میں سب سے بڑی اہم رسم یہی ہے۔ یہ دن وفات سے 40 روز بعد باقاعدہ منایا جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے۔ گزشتہ 40 دنوں کے دوران مرحوم کے رشتہ دار اور مولوی صاحب نے جتنے قرآن پاک مرحوم کے ثواب کے غرض سے ختم کیے ہوتے ہیں، انہیں بآواز بلند ساری برادری کے سامنے مرنے والے کی روح کو ہدایتاً پیش کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ گٹھلیوں پہ جو پڑھتے ہیں سوئم سے شروع ہوتے ہیں اور 40ویں تک اس کو ختم کرتے ہیں۔ اب 40ویں پہ مرحوم کے ثواب کے لیے جو کپڑے وغیرہ بنوائے گئے تھے وہ باقاعدہ عزیزوں کو دکھا کر خیرات کیے جاتے ہیں، یعنی دکھاوا بھی بیچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پرتکلف کھانا تمام مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے۔ لاحقین صاحب حیثیت ہوں یا ان کو قرض لینا پڑے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کھانا پورے لوازمات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے جس کا مقصد مرحوم کی روح کو خوش کرنا ہے۔ اب مرحوم بیچارہ تو قبر میں پڑا ہوا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہ سب کیا چل رہا ہے۔ برادری والوں کے سامنے مرحوم کے ساتھ گہری وابستگی اور تعلق جتاتے ہیں۔ خاندان بھر میں اس سے پہلے گزر چکنے والے 40ویں سے خوب تر 40واں منانا اور برسیوں کے آمد تک کے لیے ایک بڑا فرض سے سبکدوش ہو جانا ہوتا ہے۔ یعنی جو پہلے 40واں کیا تھا، اس بار اس سے بھی بہتر 40واں کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اس رسم کو ادا کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ عین 40ویں کے دن یا 1-2 دن پہلے یہ رسم ادا کر لی جائے۔
مگر 40 دن سے ایک دن بھی اوپر نہ ہونے پائے۔ اس بات کو بھی بدشگونی سمجھا جاتا ہے اور وہم کیا جاتا ہے کہ اگر اس رسم کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو خاندان میں سے کسی اور شخص کی موت واقع ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، یہ کس قدر غلط عقیدہ ہے کہ آپ سارے خاندان کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے رکھیں کہ اگر 40واں نہیں ادا ہوگا تو پھر کوئی اور بندہ فوت ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 40ویں کے موقع پر دستار بندی کی جاتی ہے، یعنی مرنے والا جو سربراہ تھا اگر، تب اس کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ خاندان کا کوئی بزرگ جو ہے وہ اس کی دستار بندی کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے باپ کے جانشین کے طور پر خاندان کا اب کفیل بن جائے گا۔ اس موقع پر اس جانشین کی طرف سے سارے خاندان والوں کو کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب چاہے آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں یا نہ ہوں کپڑے خریدنے کے، لیکن آپ کو ہر صورت میں وہ رسم ادا کرنی ہے۔ اب اکثر گھرانوں میں موت کے بعد آنے والی پہلی عید کو یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن میت کے اہل خانہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہ عید کی خوشی مناتے ہیں، اور اگر کوئی بیوہ ہو اور عید آ جائے تو دوران عدت بیوہ کو کالے یا سفید لباس ہی کا ہدیہ دیا جاتا ہے۔ ہدیہ یعنی تحفہ۔ اگر ہدیہ دیا جاتا ہے تو یقیناً مجبور بھی کیا جاتا ہوگا کہ اس کو پہنا جائے، یعنی بیوہ کے اوپر زبردستی کی جائے کہ کالے یا سفید کپڑے ہی پہنے۔ پھر 1 سال بعد برسی منائی جاتی ہے اور برسی کے موقع پر بھی پھر یہی والی رسمیں جو ہیں ان کو دہرایا جاتا ہے، اور وہی دعوتی پیغام دیے جاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سالانہ جوڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور برسیوں کا سلسلہ کچھ گھرانوں میں تو سالوں سال ہی چلتا رہتا ہے، یعنی ہر سال ہی وہ برسیاں مناتے ہیں۔ غیر اسلامی عقائد اور نظریات پر مبنی یہ تمام رسومات سراسر بدعتیں ہیں جن کا دین سے دور تک کوئی واسطہ نہیں، ان کو بلا تحقیق محض باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے اپنا لیا جاتا ہے۔ ان کو اپنانے میں نہ صرف اسراف کا پہلو نمایاں رہتا ہے بلکہ ریاکاری دکھاوا بھی آگے آگے ہوتا ہے، کیونکہ ثواب کے لیے جتنا خرچ کیا جاتا ہے اس میں غریبوں کے لیے صدقہ خیرات کا حصہ کم اور لوگوں کے کھانے، کپڑے اور تبرک پر خرچ زیادہ کیا جاتا ہے، جن کے پاس یہ نعمتیں پہلے ہی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے موقع پہ بھی غریبوں کو دینے کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہی خاندان والوں کو جن کے پاس آلریڈی نعمتیں موجود ہیں انہی کو بھرتے چلے جائیں۔ کوشش کیجیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی، خود بھی اور اپنے خاندان والوں کو بھی اس سے بچانے کی، اور اگر آپ کے خاندان میں کسی کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں تو آپ ان کو آگے شیئر ہی کر سکتے ہیں۔